میری بہنوں، اللہ عز و جل نے نیکیوں میں ہمیں استقامت کا درس دیا بار بار۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ثُمَّ اهْتَدَوا، یہ تمام الفاظ نیکی پر ڈٹ جانے کا، برداشت کا، صبر کا درس دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو اپنے ارد گرد کہیں صبر نام کی کوئی چیز، برداشت نام کی، دوسرے کا وجود، دوسرے کی بات، دوسرے کا موقف برداشت کرنے کی، سننے کی، خاموش رہنے کی، اسے برداشت کرنے کی کوئی مثال نظر آتی ہے؟ اس وقت ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر عدم برداشت کی لپیٹ میں ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونے پر آمادہ اور تیار رہتے ہیں کہ کوئی بات ملے، کوئی پوائنٹ ملے، لڑنے کا بہانہ چاہیے۔ شیطان طاق میں ہوتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، نہ سوتے ہوئے نہ اٹھتے ہوئے، ذکر و اذکار، نماز، رب کی یاد ختم ہے، دشمن طاق میں ہے، اور بس پھر عدم برداشت کا راج ہے۔ عام طور پر بڑی وجوہات بتائی جاتی ہیں، غربت، مہنگائی، حقوق کا استحصال، انصاف کی عدم فراہمی۔ میں سمجھتی ہوں کہ بس یہ سب بکش باتیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ خوف خدا نہیں رہا، تقویٰ نہیں ہے، دین کی تعلیم معلوم نہیں ہے۔ وگرنہ آپ دیکھیں کہ وہ عرب، اجڈ، جاہل جو خون کے پیاسے تھے، مسلمان ہوتے ہی شیر و شکر ہو گئے۔ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، نسل در نسل مسلمان ہیں، مگر اسلام نام کی کوئی چیز ہمیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ مہاجرین انصار کی مواخات آپ دیکھیں تو تاریخ رقم ہو گئی، مثال قائم ہو گئی۔ دوسری طرف ہمارے ملک کی سیاسی، سماجی، معاشرتی، خاندانی، ذاتی، گھریلو کس قدر جھگڑے ہیں، سنبھالے نہیں سنبھلتے، کوئی سنبھلنے کو تیار ہی نہیں۔ پرائیویسی، علیحدہ گھر، علیحدہ چیزیں، سب کچھ مل گیا۔ ویسے تو کہتے ہیں نا غربت، مہنگائی، ٹھیک ہے ایک وجہ ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، لیکن یہ کوئی خاص بڑی اہم وجہ نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں جو فرعون تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، آج ایک عام انسان بھی رکھتا ہے۔ پیٹ پر پتھر باندھنے والے ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، آج پیٹ بھرنے والے ہی زیادہ جھگڑنے والے ہیں، یعنی زیادہ کھایا۔ اور یہ واقعی ویلڈ ریزن ہے، میڈیکلی بھی جو ہم کھاتے ہیں، ہماری خوراک ہمارے ہائپرنیس، مزاج میں تیزی کی وجہ ہے۔ اسی لیے روزہ برداشت کا درس دیتا ہے۔ اپنی بھوک پر کنٹرول پانا، یہ برداشت کی پریکٹس کرنا ہے۔ یعنی اولاً تو خالی پیٹ رہنے کی عادت، بھوک برداشت کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اس سے باڈی میں برداشت آتا ہے، دوسرے کا احساس خوب اچھی طرح سے ہوتا ہے۔ اور پھر جو کھائیں، یعنی تھوڑا بہت جو بھی کھانا ہے وہ حلال اور طیب کھائیں، اس کے اثرات اچھے ہی آتے ہیں، یہ جا کر اچھا ہی بولتا ہے، اچھا ہی دکھتا ہے، اچھا ہی نکلتا ہے۔ میں یہ باتیں آج آپ سے اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے، غالباً کل کی بات ہے، راولپنڈی میں صرف 50 روپے پر تلخ کلامی اتنی ہوئی کہ ملزم نے بائیکیں چلانے والے کو گولی مار دی۔ پھر وہی کہتے ہیں کہ مہنگائی، غربت، اصل بات یہ نہیں ہے، کیونکہ گولی کی قیمت 50 سے تو کہیں زیادہ ہے، 50 تو بس بہانہ ہے، وگرنہ زیادہ پیسے تو اس کو مار دیے، بندہ مار دیا، گولی مار دی جو 50 سے کہیں زیادہ کی ہے۔ اصل چیز دین سے دوری ہے، دینی تعلیمات سے دوری ہے، جہالت ہے، اور پھر ہمارا جو ایک اوور آل سسٹم ہے، آپ دیکھیں سیاسی رہنماؤں کا، مذہبی رہنماؤں کا، گھر کے بڑوں کا، بچے جو کچھ گھر میں دیکھتے ہیں، باپ کو ماں پر، ماں کو باپ کے خلاف چیختے چگڑتے ہوئے، ساس بہو کے مسائل، نند باوج کا تعلق، اور جو کچھ پھر ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ اور پھر مختلف قسم کی گیمز جیسے پب جی، اشتعال، بندہ مارنا تو مچھر مکھی مارنے سے بھی زیادہ معمولی ہو گیا ہے۔ ان کے لیے بھی کبھی سوال ہو جاتا ہے کہ کیا یہ الیکٹرک کلر سے ماسکیٹو کل کرنا یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن بندہ مارنے سے پہلے کبھی نہیں پوچھتے، احساسات کے قتل سے پہلے کوئی خیال ہی نہیں آتا۔ مذہبی معاملات میں دیکھیں تو دلائل کے تبادلے کے بجائے لوگ ذاتیات پر اتر آتے ہیں، اور دوسرے فریق کو زیر کرنے کے لیے ہر قسم کے غیر اخلاقی، آپ کومنٹس پڑھ کے دیکھ لیا کریں، کس قدر تھریٹس، دھمکیاں، گالیاں، کیسے کیسے نیچ ہتھ کنڈوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ لوگ عدم برداشت کی وجہ سے اس سطح پر اتر آئے ہیں کہ اپنے ہم نوا کی ہر جائز و ناجائز بات کا دفاع کرتے اور مخالف کی معمولی سے معمولی خامی کی تشہیر کرنے پر آمادہ اور تیار رہتے ہیں۔ بات زیادہ بڑی نہیں ہوتی،
صرف دیکھنے اور سمجھنے سننے کا انداز مختلف ہوتا ہے، وگرنہ آپ دیکھیں کہ مقدس شخصیات پر، نیک ہستیوں پر بھی کیا کوئی بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر جھگڑے اور اسلام اور کفر کی دیواریں اہل بیت اور صحابہ کے نام پہ کھڑی کی جاتی ہیں۔ مشاجرات صحابہ کے نام پر فرقہ واریت کی دکان کھولی جاتی ہے۔ انسان ہونے کے رشتے اور پھر مسلمان ہونے کی پہچان کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اپنے ملک پاکستان کا حال دیکھیں تو قومی اور لسانی تعصبات ہی کی وجہ سے ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، مشرقی اور مغربی پاکستان۔ حالانکہ سب کا مذہب ایک، رب ایک، رسول ایک، قرآن ایک، مگر ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مسلمان خطوں میں بٹ گئے، اتحاد مٹ گیا۔